پاکستانی پائلٹ دنیا میں سب سے بہتر سمجھے جاتے ہیں. پاکستان میں تربیت بھی بہت اچھی ہے کہ پاکستان کو شکست نہیں دے سکتا انڈیا، کسی بھی نہیں دے سکتا، اور اس محاذ پہ تو وہ کبھی ہمیں شکست نہیں دے سکے. ساری دنیا کہتی ہے، فارن ایجنسی میگزین سمیت جو سب سے معتبر ادارہ ہے اس معاملے میں سمجھا جاتا ہے کہ کوئی F-16 طیارے نہیں گرائے گا. خدا نخواستہ سعودی عرب پہ حملہ ہوا تو پاکستانی لڑیں گے جا کے، اور دل و جان سے لڑیں گے، اور ترک لڑیں گے، وہ تھوڑی لڑیں گے. لیکن بہت سے لوگ افغانستان میں ہیں اور انڈیا میں بھی ہیں، صرف افغانستان میں نہیں، انڈیا میں بھی ہیں، اور یہ کوئی چھپاتے تو نہیں ہیں. یہ تو ان کو سوئٹزرلینڈ میں پناہ دی گئی تھی، دبئی میں بھی رہتے تھے. جنرل راحیل شریف نے جا کے مذاکرات کیے MI6 کے سربراہ سے، اور وہ اس نے تو قسم ہی کھا لی ایک دفعہ، تو MKM کے معاملے میں بھی اور ان کے معاملے میں بھی جھوٹی قسم کھا گیا MI6 کے سربراہ کہ ہم تو مدد نہیں کر رہے. ایک رپورٹ سامنے آئی ہے جس کے مطابق بھارت میں تقریباً 4 سے 5 ہزار مسافر طیارے روزانہ پرواز کرتے ہیں اور 200 کے قریب جنگی طیارے روزانہ اڑتے ہیں. بھارت میں 1945 سے لے کے 2021 تک جو مسافر طیارے تباہ ہوئے ہیں وہ 95 کے قریب ہیں، اور جو جنگی طیارے یعنی بھارتی فضائیہ کے طیارے جو تباہ ہوئے ہیں 1945 سے 2021 کے دوران، ان کی تعداد 1751 ہے. یہ بھارتی فضائیہ جو ہے اس کی کیا 1751 اتنی بڑی ریشو، اور دوسری جانب جو ان کی سول پروازیں ہیں وہ بہت کم ریشو ہے. تو یہ کمی کس بات کی رہ گئی ہے؟ تربیت کی ہے، ہمت کی ہے، جرات کی ہے، ٹیکنیک کی ہے؟ بنیادی وجہ کیا ہے کہ بھارتی فضائیہ کا یہ حال کیوں ہے؟ آپ کے علم میں ہوگا کہ پاکستانی پائلٹ دنیا میں سب سے بہتر سمجھے جاتے ہیں. پاکستان میں تربیت بھی بہت اچھی ہے. سیکنڈ بیسٹ سمجھے جاتے ہیں اسرائیلی. مثلا F-16 پہ ایک اسرائیلی پائلٹ 2 سال میں تربیت اپنی مکمل کرتا ہے، پاکستانی پائلٹ 9 مہینے میں کرتا ہے. ابھی نندن والا قصہ آپ کے سامنے ہے، اور جو انہوں نے سو کال سرجیکل سٹرائکس کی سی 2019 میں، اس کا نتیجہ بھی آپ کے سامنے ہے. یعنی 6 جگہ پہ جا کے دن کی روشنی میں بم برسا کے واپس آ گئے اور کچھ وہ کر نہیں سکے. اور ایک جھوٹی کہانی گھڑی اپنے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے کہ F-16 ان کو تسلی تشفی کے لیے، ان کی دل جوئی کے لیے کہ ایک F-16 گرا دیا. وہ ساری دنیا کہتی ہے، فارن ایجنسی میگزین سمیت جو سب سے معتبر ادارہ ہے اس معاملے میں سمجھا جاتا ہے کہ کوئی F-16 طیارے نہیں گرائے گا. آپ کے سوال کا جواب تو آپ کے سوال ہی میں موجود ہے. 4000 طیارے نہیں ویسے اڑتے، 4 سے 5000 فلائٹس ہوتی ہیں، اسی طرح 2000 فلائٹس ہوتی ہیں جنگی طیاروں کو. تو یہ جو آپ نے فگر بتائے ہیں، یہ سادہ سا حساب سے 150 گنا، 150% نہیں، 150 گنا زیادہ نقصان ہے. تو بالکل واضح بات ہے، پائلٹ کی تربیت اچھی نہیں ہے، اور وہ موٹیویٹڈ نہیں ہے، اور وہ اپنا ظاہر ہے غلطیاں کرتا ہے. طیارے بھائی یہ عام طیارے نہیں، وہ جو ہرکولیس طیارہ ہے C-130 ہرکولیس طیارہ، وہ تو گرتا ہی نہیں. وہ کہیں بھی آپ کھیتوں میں اتار سکتے ہیں، آپ اس کو کسی بھی جگہ سڑک پہ اتار سکتے ہیں، کہیں بھی زمین ناہموار ہو اس پہ بھی اتار سکتے ہیں. وہ 2 واقعات ہوئے ہیں جب سے وہ طیارہ بنا ہے، تو یہ اپنا 1/3 طیارے گرا چکے ہیں آلریڈی. تو اس سوال کا جواب تو بالکل واضح ہے. بات یہ ہے بے دلی پائی جاتی ہے بھارتی فوج میں. چینیوں نے بہت پیٹا انہیں، ان کی ایک فتح ہے جو دراصل فتح نہیں ہے مشرقی پاکستان میں. وہ 16 گنا آرمی کے ساتھ، جبکہ مکتی بانی اس کے علاوہ تھی اور سوویٹ امداد اس کے علاوہ تھی، 3 بڑے فیکٹر تھے. ہماری فوج تھی کل 31,000، یہ کہتے 95,000 93,000 جنگی کہتے ہیں، وہ سویلین تھے بھائی، جو فیکٹری اونر تھے، جو انجینئر تھے، جو ڈاکٹر تھے، جو بزنس مین تھے، جو لوگ وہاں نہیں رہنا چاہتے تھے، ان کو بجائے بھیجنے کے انہیں جنگی قیدی بنا لیا. تو 16 گنا فوج کے ساتھ جب اندر شورش برپا ہو اور مقامی آبادی ناراض ہو، اس کا ایک بڑا حصہ ناراض ہو، پولیٹیکل سائنس کا اصول یہ ہے 20% لوگوں پر پرووک کر کے آپ حکومت نہیں کر سکتے.
اور شیخ مجیب الرحمان کو وزارت عظمیٰ اس وقت ملنی چاہیے تھی اور وہ خود ایکسپوز ہو جاتا. وہ تو کوئی فتح ہے نہیں. وہ تو جو ان کا سب سے بڑا ٹاپ ایکسپرٹ ہے پراوین سوامی, وہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان کو شکست نہیں دے سکتا انڈیا, کسی بھی نہیں دے سکتا, اور اس محاذ پہ تو وہ کبھی ہمیں شکست نہیں دے سکے. تو وہ فوج میں آپ کو پتا خودکشی کے واقعات ہوتے ہیں انڈین آرمی میں, ڈی موٹیویٹڈ ہے. اب مقبوضہ کشمیر میں 69 شہریوں کو مارتے رہتے ہیں, 256 اضلاع میں شورش ہے تامل ناڈو تک, اور آدھی آبادی تقریباً مسلمان, سکھ, عیسائی, پارسی اور دلت, آدھی سے زیادہ آبادی ناراض ہے. تو ایک بے دلی کی وہاں فضا ہے. آرمی میں خودکشی کے بہت واقعات ہوتے ہیں, پاکستان میں ایک واقعہ بھی نہیں ہوتا کبھی, کوئی ایک واقعہ کبھی ہوا ہوگا کوئی. اور وہاں سیاچن میں زبردستی بھیجے جاتے ہیں انڈین آرمی آفیسرز, یہاں جو ہے وہ رضاکارانہ طور پہ جاتے ہیں. پھر چین چڑھ آیا ہے اوپر, سوار ہو گیا ہے. تو ایک بے دلی پائی جاتی ہے انڈین آرمی میں, یہ اس کا نتیجہ ہے. اسٹاک ہوم انٹرنیشنل ریسرچ انسٹیٹیوٹ نے 2020 میں اسلحے کی تجارت سے متعلق ایک رپورٹ جاری کی ہے. یہ رپورٹ 6 دسمبر کو جاری کی گئی ہے, اور اس رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ گزشتہ برس جب پوری دنیا کورونا کی وبا سے لڑ رہی تھی اور دنیا بھر کی معیشت جو ہے اس میں خاطر خواہ کمی واقع ہوئی, تقریباً 3.1%, تو اسلحے کی تجارت میں اضافہ ہوا ہے اور 531 ارب ڈالر کا اسلحے کی تجارت ہوئی ہے. جبکہ پاکستان کے سالانہ جی ڈی پی کو دیکھا جائے تو تقریباً یہ 300 ارب ڈالر کے قریب بنتا ہے. اور رپورٹ میں جو 100 بڑی اسلحہ ساز کمپنیاں ہیں اس میں اس کا ڈیٹا شامل ہے. ہارون صاحب, ایک جانب دنیا بھر کی معیشت کولیپس کی کورونا کی وجہ سے, لوگوں میں خوف تھا, جان کا خوف بھی تھا, کاروبار بھی ڈوبے, لیکن اسلحے کی تجارت میں اضافہ ہوا اور اس میں پھر سے امریکہ جو ہے وہ سر فہرست ہے. اس کا جو شیئر ہے وہ تقریباً 54% بنتا ہے. کیا کچھ کاروبار ایسے ہوتے ہیں کہ جن پہ کسی وبا کا, کسی حالت کا کوئی اثر نہیں ہوتا, یا یہ جان بوجھ کے ایک لابی ہے دنیا بھر میں کہ جن کے لیے لازمی ہے کہ ان کا اسلحہ بکے؟ گزارا یہ ہے کہ امریکہ کی آمدن کا 2 چیزوں پہ بہت انحصار ہے. ایک تو, اور وہ ان کا میڈیا اور ان کی سفارت کاری اور سیاست وہ بھی اس میں ہیلپ فل ہوتی ہے, لیکن اسلحہ بیچتے ہیں نا وہ. تو جو وہاں پہ کرونا پھیلا اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ اسلحہ ساز فیکٹریوں کو استثناء دے دیا گیا تھا, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ معیشت مضبوط ہے, ایک لحاظ سے ٹھیک سمجھتے ہیں, تو وہ مسلط بھی کرتے ہیں بعض اوقات. مثلاً انہوں نے سعودی عرب کو جو اسلحہ دیتے, سعودی عرب کی تو فوج ہی 29-30 ہزار ہے کل, تو وہ دنیا کا سب سے بڑا بائر کیسے ہو گیا؟ وہ تو اس کی مینٹیننس بھی نہیں کر سکتے. وہ تو پاکستان سے لوگ جاتے ہیں, وہ مینٹیننس کرتے ہیں. انہوں نے کوئی جنگ لڑی نہیں ہے, اور مستقبل قریب میں بھی اس کا کوئی امکان نہیں ہے. خدا نخواستہ سعودی عرب پہ حملہ ہوا تو پاکستانی لڑیں گے جا کے, اور دل و جان سے لڑیں گے, اور ترک لڑیں گے, وہ تھوڑی لڑیں گے. تو وہ تو اسی رپورٹ میں یہ بھی ہے کہ 2.5 ارب ڈالر رشوت کے طور پہ دیے گئے ہیں. میرا خیال ہے یہ رشوت والا فگر صحیح نہیں ہے. 2.5 ارب ڈالر نہیں, بہت زیادہ پیسے اس پہ دیے جاتے ہیں. تو اس کو تو کہا ہی جاتا ہے یہ یعنی ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس, اور وہ اثر انداز ہوتا ہے. وہی امریکہ کی سیاست جو ہے وہ ایسی شفاف نہیں ہے جیسی اخبارات میں نظر آتی ہے. وہ اثر انداز ہوتا ہے, تیل کمپنیاں اثر انداز ہوتی ہیں. اسلحہ تو ظاہر ہے دنیا بھر میں جنگیں ہوں گی, ویسے جنگ جیتی کوئی نہیں امریکیوں نے آج تک, نہ ویتنام میں جیتی, نہ افغانستان میں جیتی, نہ عراق میں جیتی, نہ لیٹن امریکہ میں کوئی جنگ جیتی. تو اسلحہ بکتا رہے گا, اور جنگیں ہوتی رہیں گی, اسلحہ بکتا رہے گا, تو ہی ان کا ظاہر ہے اس سے ملازمتیں پیدا ہوتی ہیں, ان کی دولت میں اضافہ ہوتا ہے. اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے ہارون صاحب, ایک اور واقعہ جو پنجگور میں پیش آیا, 5 لوگوں کی جو لاشیں وہاں سے ملیں, اور پھر اس کے بعد ایک تنظیم نے اس کی ذمہ داری بھی قبول کی. غم شدہ افراد کے بارے میں بہت واویلا ہوتا ہے. یہ واقعہ دیکھ کے آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ کی رائے میں اس کی حقیقت کیا ہے, اور ایسے واقعات پیش کیوں آ رہے ہیں؟ دیکھیے, اس کی ذمہ داری قبول کی ہے براہم داغ بگٹی کی بلوچستان لبریشن آرمی نے. اب براہم داغ کو کس نے پناہ دی, اور اس کے لوگ کہاں ہیں,
اس کے لوگ افغانستان میں تھے اور اب بھی زیادہ تر افغانستان میں ہیں. ابھی طالبان کا پورا کنٹرول تو نہیں ہوا ہے. ایک زمانہ وہ تھا کہ وہ ڈیرہ بگٹی اور قریب کے اضلاع میں بھتہ لے رہے تھے. دو طرح کے لوگ ہیں. یہ جو لوگ تھے یہ تو سیر کرنے کے لیے گئے تھے, ان کا نہ کسی سیاست سے کوئی تعلق ہے, نہ کسی کو ان سے کوئی شکایت تھی, نہ کسی سے کوئی جھگڑا تھا. تو دو طرح کے لوگ ہیں گمشدہ افراد میں. ایک تو وہ ہیں جنہیں یعنی وہ ادارے اٹھاتے ہیں, تو وہ اس میں سے جو بے گناہ ہیں وہ رہا کر دیے جاتے ہیں, باقی کے خلاف کارروائی ہوتی ہے. اور اس امکان کو آپ مسترد نہیں کر سکتے کہ اس میں بھی کوئی بے گناہ لوگ شامل ہوں. ظاہر ہے جو رہا کر دیے جاتے ہیں بے گناہ ہی ہوتے ہیں وہ. لیکن بہت سے لوگ افغانستان میں ہیں اور انڈیا میں بھی ہیں, صرف افغانستان میں نہیں, انڈیا میں بھی ہیں. اور یہ کوئی چھپاتے تو نہیں ہیں. یہ تو ان کو سوئٹزرلینڈ میں پناہ دی گئی تھی, دبئی میں بھی رہتے تھے. جنرل راحیل شریف نے جا کے مذاکرات کیے MI6 کے سربراہ سے, اور وہ اس نے تو قسم ہی کھا لی ایک دفعہ, تو MQM کے معاملے میں بھی اور ان کے معاملے میں بھی جھوٹی قسم کھا گیا MI6 کے سربراہ کہ ہم تو مدد نہیں کر رہے. تو یہ لاپتہ افراد جو ہیں یہ کئی طرح کے ہیں. کچھ اپنی مرضی سے افغانستان گئے ہیں, کچھ کو یہ زیادہ تر لوگوں کو یہ لے کے گئے ہیں, اور کچھ لوگ وہ ہیں جنہیں قانون نافذ کرنے والے ادارے لے جاتے ہیں. تو اس سے بالکل واضح ہوتا ہے کہ معاملے کی نوعیت وہ نہیں ہے. اچھا, اس کا اتنا زیادہ چرچا کیوں ہوتا ہے, یہ تاثر کیوں دیا جاتا ہے؟ دیکھو ان کی مائیں بہنیں جو ہیں وہ بھائی وہ تو روتے ہیں, انہوں نے ظاہر ہے رونا ہی ہے کہ اس کا بھائی غائب ہو گیا. اب وہ چاہے افغانستان میں ہے اور چاہے اس کو قانون نافذ کرنے والے ادارے لے گئے, ظاہر ہے وہ تو روئیں گے ہی. اس کو امریکی لابی اٹھاتی ہے. یہ جو NGOز ہیں یہ صرف یہ نہیں ہے کہ اس کا بیبیلا کرتی ہیں, اس میں اخبار نویس بھی شامل ہیں, اور آؤٹ آف پروپورشن اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا جاتا ہے. مثلاً وہ ایک صاحب تھے جن کی بیگم صاحبہ میں نام نہیں لینا چاہتا, بہت مدتوں تحریک چلاتی رہیں, تو ہم نے اس کا پتہ کیا تو پتہ چلا انہیں معلوم تھا کہ وہ افغانستان گئے امریکیوں سے لڑنے.